رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا ہے، اور یہ مہینہ جاتے جاتے ہمیں کچھ سبق دے کے جا رہا ہے۔ یہ مہینہ جاتے جاتے کچھ پیغامات دے کے جا رہا ہے۔ پہلا پیغام رمضان المبارک کا، پہلا سبق رمضان المبارک کا جو اپنے الوداع اور اپنے اختتام پہ ہمیں دے کے جا رہا ہے کہ سارا رمضان، سارا مہینہ حلال کھانے سے بھی دل کو روکا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ غیر رمضان کے اندر حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ دل کو حلال ہے، کھانا سامنے موجود ہے، پانی موجود ہے، ہر قسم کی ڈش موجود ہے۔ رمضان نے کہا نہیں کھانا، رمضان المبارک کے مہینے نے روک دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب رمضان المبارک کے اندر دل کو اللہ کا حکم تھا کہ کھانے سے، حلال کھانے سے بھی منع کیا ہے، اور غیر رمضان کے اندر اسی رب کا حکم ہے کہ حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جس جسم کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی عبادات کو رد کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، مول صاحب بچہ بڑا شرارتی ہے، نشے پہ لگ گیا ہے، اسکول نہیں جاتا، مدرسے نہیں جاتا، تنگ کرتا ہے۔ بھائی تو نے اس کے پیٹ کے اندر جو لقمہ ڈالا ہے، جو تو کما کے لاتا ہے، اپنی کمائی پہ غور کر، کہیں تیری کمائی غلط تو نہیں ہے، کہیں تیری کمائی غلط تو نہیں ہے، کہ ایسی کمائی تو نہیں ہے کہ بچے پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے اور بچے کی تربیت خراب ہو رہی ہے، کہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں نا، اگر پیٹرول غلط ہو، خراب ہو، تو جلد ہی کچھ دنوں کے بعد انجن خراب ہو جاتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو رزق ہے، اندر جانے والا لقمہ ہے، اس کی مثال پیٹرول جیسی ہے۔ اگر یہ لقمہ حرام کا ہے، اگر یہ لقمہ مشتبہ مال کا ہے، پھر جب یہ اندر جائے گا تو پھر اس انسان کے جسم سے اعمال نکلنے والے، اس کے اعضاء و جوارح سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ سارے کے سارے غلط ہوں گے۔ اس کی آنکھ غلط دیکھے گی، اس کے ہاتھ غلط پکڑیں گے، اس کے قدم غلط چلیں گے، دل و دماغ میں غلط سوچیں آئیں گی، وسوسے اس کو آئیں گے، نماز کے اندر اس کا دھیان نہیں ہوگا، جھوٹ یہ بولے گا، بدنظری یہ کرے گا، بچے شرارت اس کے کریں گے، بچے اس کی بات نہیں مانیں گے، اور یہ خود ماں باپ کا نافرمان ہوگا اور غلط عادتوں کے اندر ہوگا۔ نماز اس سے پڑھی نہیں جائے گی، نماز کا کہا جائے گا تو آپ اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ رمضان کے روزے اس سے نہیں رکھے جائیں گے، کیونکہ اندر جانے والا جو لقمہ ہے وہ حرام کا جا رہا ہے، مشتبہ مال کا جا رہا ہے، پھر اس کے جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہوں گے وہ بھی غلط ہوں گے۔ جیسے پیٹرول خراب ہو تو انجن خراب ہو جاتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، وہ نہیں چلتی۔ ایسے ہی اگر رزق اندر غلط جائے گا، رزق اندر غلط جائے گا، خراب جائے گا، حرام جائے گا، مشتبہ جائے گا، پھر اس کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل غلط ہوگا۔ پھر اس کا ہاتھ صحیح نہیں پکڑے گا، آنکھ صحیح نہیں دیکھے گی۔ اسلاف کی زندگی کو دیکھیے کہ اپنے اسلاف کی زندگی کتنا احتیاط کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ تجارت کرتے تھے زیتون کے تیل کی، 40,000 درہم کا تیل خریدا، گھر میں لا کے، دکان میں لا کے رکھا، بیچ میں چوہا گر گیا۔ ہماری بھی دکانوں میں چوہے ہوتے ہیں نا، اگر وہ کسی گھی میں گر جائے تو کیا خیال ہے، ہم سارے ڈبے کو پھینک دیتے ہیں، ساری ٹین کو پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، بس اوپر کو اٹھا کے بس ٹھیک ہے مول صاحب چلتا ہے جی۔ کھولا آئل ہو اور ڈرم بھرا ہو، ٹینکی بھری ہو، بیچ میں اس میں چوہا گر جائے، یہ تو زیتون کا تیل چوہا گر گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت 40,000 درہم کا زیتون کا تیل ہے، سائڈ سے آپ اٹھا کے پھینک دیں، جس جگہ گرا ہے چوہا اس جگہ سے اٹھا کے پھینک دیں۔ کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اندر حرام چیز گر چکی ہے، لوگوں کو میں جب یہ دوں گا، ان کو تو معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے، لوگ مجھے تو اچھے تیل کے پیسے دیں گے، اور اس کے اندر ایک حرام چیز گری ہے، تو سارے کے سارے 40,000 درہم کا جو تیل خریدا تھا اٹھا کے نیچے نالی کے اندر بہا دیا کہ اب یہ کسی کام کے نہیں ہے، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آج ریڑھی والے سے لے کے ملک کے وزیر اعظم تک ہر ایک کرپشن کرتا ہے، جس کا ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے۔ میں اور آپ اگر ایک چھوٹی سی دکان پہ بیٹھے ہیں، میں اور آپ اگر ریڑھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم گالیاں دیتے ہیں تو حکمرانوں کو دیکھتے ہیں وہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، میرے اور آپ کے بس میں اتنا ہے۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، امرود کی ایک پیٹی ہے، اوپر بڑے اچھے امرود رکھے ہیں، جب اس کو الٹا کیا، نیچے والی تہ نکالے تو
خسارے کے اور نکارہ قسم کے خراب امرود رکھے تھے. اب اس امرود والے جس نے اس کو پک کیا ہے، اس باغ والے کا، اس ریڑھی والے کا بس اتنا چلتا تھا، سامنے بڑے بڑے سیب لگائے گا، بڑے بڑے مالٹے لگائے گا، اچھے لگائے گا، جب دینے کی باری آئے گی تو خراب قسم کو اٹھا کے دے گا. اس کا کرپشن اسی تک کہ اس کا بس اسی تک چلتا ہے. اس کا بس یہ نہیں چلتا یہ جا کے حکومت کے خزانے سے چوری کرے. اس کی کرپشن یہی ہے کہ اس نے یہاں اپنی ریڑھی سے غلط کیا. باہر سے آ جائے گا، دکان ہے باہر، اب کسی کو معلوم نہیں ہے، اب اس کا تولنے والا ترازو خراب ہے، غلط ہے، یہ غلط چیزیں تول کے دے رہا ہے. اس کی کرپشن یہی ہے. ایک ریڑھی والے سے لے کے وزیر اعظم تک ہر ایک کرپشن کرتا ہے، ہر ایک دھوکہ دیتا ہے. جس کا بس جہاں تک چلتا ہے اس کو وہ دھوکہ دیتا ہے. اس کے ساتھ وہ جھوٹ والا معاملہ کرتا ہے، فریب والا معاملہ کرتا ہے. تو ہماری یہ ہے اسلاف کی زندگی کیا ہے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ 40,000 درہم کا 40,000 درہم کا زیتون کا تیل ہے، چوہا گرتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آخرت کی منزل بڑی سخت ہے. وہ جانتے ہیں آخرت کی منزل بڑی سخت ہے. جانتے ہیں کہ جس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ باریک بین ہے، وہ دیکھنے والا ہے. دنیا کے اندر کیمرے لگے ہیں، ہم اس سے ڈرتے ہیں، رب کے کیمروں سے کیوں نہیں ڈرتے. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک مزدور تھا، انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کیا برتاؤ ہوا؟ کہا آج تک عذاب میں پھنسا ہوا ہوں. کہا کون سا جرم کر دیا؟ زانی تھا، چور تھا، ڈاکہ مارنے والا تھا، لوگوں کے حق کھانے والا تھا، بتا کون سا جرم کیا؟ کہا مزدور تھا، لوگوں کی لکڑیاں اٹھا کے لے کے جاتا تھا. کہا ایک دن جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا باندھا، اپنے کندھے پہ رکھا، گھر سے کھانا کھا کے گیا تھا، دانتوں میں گوشت پھنسا ہوا تھا. کہا وہی گٹھے سے چھوٹی سی تنکا میں نے توڑا، اپنے دانتوں کا خلال کیا، اٹھا کے پھینک دیا. قیامت کے دن کہا بات اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا. کہا مالک نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. تو بتا تو نے وہ تنکا توڑا ہے تو کس کی اجازت سے توڑا تھا؟ تو نے اس سے خلال کیا تو کس کی اجازت سے خلال کیا تھا؟ پھر تو نے اپنے استعمال میں لے آیا تھا تو اٹھا کے تو رکھتا، پھر تو نے اٹھا کے پھینک دیا. مالک نہیں دیکھ رہا تھا، دونوں جہانوں کا بادشاہ دیکھ رہا تھا. تو ہمیں سبق دیا، پیغام دیا رمضان نے. پہلا پیغام دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے حلال کھانے سے بھی منع کیا ہے. رمضان پیغام دے کے جا رہا ہے 11 مہینے حرام کے قریب نہ جانا، 11 مہینے حرام کے قریب نہ جانا. رمضان المبارک کے مہینے میں رات عشاء کی نماز کے بعد 40 سجدے اللہ کے سامنے دیتا تھا، تراویح کا اہتمام کرتا تھا. رمضان پیغام دے کے جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو 20 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا، غیر رمضان میں صرف فرض کا اہتمام کر لے. تراویح نہیں ہے، غیر رمضان میں فرض اور واجب سنتوں کا اہتمام کر دے. پیغام دے کے جا رہا ہے کہ نماز 11 مہینے نہ چھوڑنا، نماز 11 مہینے نہ چھوڑنا. کیوں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پوچھنے والا پوچھے گا بتاؤ کیوں جہنم میں گئے، کس وجہ سے جہنم میں گئے؟ تو جواب ملے گا لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز چھوڑ دیتے تھے. اللہ کے نبی مرض وفات کے ہیں، مرنے کے قریب ہیں، بیماری ایسی ہے کہ موت سامنے ہے. اللہ کے نبی حضرت عباس حضرت علی کے سہارے پہ اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف پاؤں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ میری امت نماز کسی حال میں معاف نہیں. وہ نبی جو بخشایا تھا، وہ نبی جس کے اگلے پچھلے اللہ نے گناہ معاف کر دیے. وقد غفرت له قبل ان يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ نے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بالفرض ہیں تو معاف کیے ہیں. وہ نبی جب بیماری کی عالم میں اور موت کے قریب جاتا ہے، ایک طرف حضرت عباس ابن عباس ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں، دونوں کے کندھوں پہ سہارا دیتے ہیں اور مسجد میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ نماز جہنم کی تہ تک لے کے جائے گی، یہ نماز جہنم کی تہ تک لے کے جائے گی. امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر کے اندر واقعہ نقل کیا ہے کہ عبد الملک بن مروان جو وقت کا بادشاہ گزرا ہے، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہا کہ حضرت کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس دور کے بادشاہ بھی ایسے تھے کہ مسائل بتایا کرتے تھے، اس دور کے بادشاہ ایسے تھے مسائل بتاتے تھے. کہا بادشاہ سلامت، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟
کہا کون سا جرم کیا؟ زنا کر دیا ہے۔ آج ہم زنا کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں، باقی گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، غیبت کرنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے گناہ نہیں سمجھا جاتا، گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ کہا میں کفن چور تھا، میرا پیشہ تھا کہ میت مر جاتی ہے اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا، میں جاتا قبر کو کھودتا اور اس سے کفن نکالتا، نیا کفن ہوتا اس کو پک کرتا جا کے بیچتا، میں کفن چور تھا۔ آج رات خواب دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ خواب کے اندر میں ایک قبر کو کھودتا ہوں، ایک نوجوان ہے، چہرہ بالکل سیاہ ہے، زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، چہرے سے قبلے سے چہرہ پھیرا ہوا ہے۔ میں اس کو دیکھ کے خواب کے اندر گھبرا کے بھاگتا ہوں۔ کہنے والا کہتا ہے پوچھتے نہیں ہو کہ کیوں اس جرم کے اندر ہوں، کیوں اس حال کے اندر ہوں؟ وہی میت کہتی ہے مجھ سے سوال نہیں کرتے، آپ کا چہرہ کیوں سیاہ ہوا، آپ کو کیوں زنجیروں میں باندھا گیا، آپ کا چہرہ قبلے سے کیوں پھرا، مجھ سے پوچھتے نہیں ہو؟ کہا میں اس سے پوچھتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے میں نماز میں سستی کرتا تھا۔ کہا یوں ہی ہوتا ہے، آگے دوسری قبر میں جاتا ہوں، اس کو جا کے کھودتا ہوں اور زنجیروں کے اندر باندھا ہوا ہے، شکل اس کی خنزیر اور جانوروں جیسی، خنزیر جیسی اس کی شکل ہے۔ کہا میں اس کو دیکھ کے بھاگا۔ پھر اس میت نے کہا مجھ سے پوچھتے نہیں ہو میں نے کیا جرم کیا، آج اس سزا میں کیوں کہ اللہ نے میری شکل خنزیر بنا دی، اللہ نے میری شکل خنزیروں جیسی بنا دی، مجھ سے سوال نہیں کرتے؟ میں نے کہا بتائیے نا کیا ہوا ہے؟ کہا میں زنا کرنے والا تھا، میں شراب کا عادی تھا، میں نشے کا عادی تھا۔ آج کا نشہ آور، آج کا نشہ کرنے والا اس نشے کو عام لیتا ہے، ذہنی سکون تصور کرتا ہے، ذہنی سکون تصور کرتا ہے۔ کہا کیا دیکھتا ہوں؟ تیسری قبر کھودتا ہوں، ایک شخص ہے، اس کے منہ کے اندر جو میت ہے لوہے کی سلاخیں اس کے منہ میں ڈال کے گردن سے نکالے جا رہی ہیں، گردن سے ڈال کے منہ کی جانب سے اس کی سلاخیں نکالے جا رہی ہیں۔ کہا اس کو دیکھ کے میں بھاگنے لگا، مجھ سے پوچھتا ہے پوچھتے نہیں ہو کہ مجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، کیوں لوہے کی سلاخیں میری گردن اور میرے گلے میں گھسائی جا رہی ہیں؟ میں اس سے پوچھتا ہوں بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں چغل خور تھا، چغلی لگاتا تھا، ایک کی بات اٹھا کے دوسرے کے آگے، دوسرے کے اٹھا کے تیسرے کے آگے۔ کہا تیسری قبر کھودتا ہوں، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، خوفناک حالت کے اندر ہے۔ جب اس سے پوچھتا ہوں بتا تو اس جرم کے اندر کیوں مبتلا ہے؟ پہلا والا تھا جس نے کہا نماز میں سستی کرتا تھا، تب مجھے زنجیروں میں باندھا گیا، میرے چہرے کو سیاہ کیا گیا، میرے چہرے کو قبلے سے پھیرا گیا، اور کہا اس کی قبر کے اندر آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا لم نکو من المصلین، میں نماز پڑھتے ہی نہیں تھا، میں نماز پڑھتے نہیں تھا۔ آج کا مسلمان جمعے کی نماز کو نماز سمجھتا ہے، آج کا مسلمان عید کی نماز کو نماز سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے عید کی نماز کے اندر مسجد بھری ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں جمعے کی نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے، کیا یہ سارے کے سارے مقتدی فجر کی نماز میں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سارے عشاء کی نماز میں کہاں ہوتے ہیں؟ نماز کی اہمیت نہیں۔ تو رمضان پیغام دے کے جا رہا ہے کہ 40 سجدے تراویح میں میرے سامنے اللہ کے سامنے جھکتے رہے، 20 تراویح کا نمازوں کے علاوہ اہتمام کرتے رہے۔ کہا میرا پیغام ہے 11 مہینے نماز، فرض نماز کو نہ چھوڑنا، فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ کہا رمضان کا تیسرا پیغام، کہا کہ قرآن کی تلاوت انسان کثرت سے کرتا ہے۔ رمضان پیغام دے کے جا رہا ہے کہ جیسے رمضان کے اندر اللہ کا کلام پڑھتے تھے، غیر رمضان کے اندر بھی یوں ہی قرآن کی تلاوت کرنا۔ کا چوتھا پیغام یہ ہے کہ تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا، نہ کہ اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا۔ اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے نہیں، دنیا کی عزت کیا عزت ہے، دنیا کی ذلت کیا ذلت ہے، اصل عزت اور ذلت تو اللہ دیں گے، اصل عزت اور ذلت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ کہا کہ جب گناہ سے بچنا، یوں تصور کر کے بچنا کہ دونوں جہانوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان پیغام دے کے جا رہا ہے، کیونکہ تقوی حاصل ہوتا ہے روزے سے، تو رمضان پیغام دے کے جا رہا ہے کہ جاتے جاتے پیغام سیکھ لو، 11 مہینے تقوی کا اہتمام کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ رمضان کا 5واں پیغام یہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہر انسان کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے،
غربا میں تقسیم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو رمضان کہہ رہا ہے کہ 11 مہینے بھی اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا، اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا 11 مہینے بھی۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، رمضان کے یہ چند پیغامات ہیں، غریبوں کے ساتھ مدد کرنا، محتاجوں کے ساتھ مدد کرنا۔ آج میں اور آپ رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بڑی نیک بنے ہوتے ہیں، غیر رمضان آتے ہی آپ دیکھیں گے کس طریقے پہ سارے کے سارے لوگ بدل جائیں گے، کیسے ایک دم مسجدیں خالی ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی، قرآن بند کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ اب اگلا رمضان آئے گا، پھر اس کے بعد عبادات شروع ہو جائیں گی۔ ہرگز نہیں میرے عزیز بھائی اور دوستو۔